السلام مسنون قاسمی ویژن میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں الطاف حسین حالی کی حالت زندگی و ادبی خدمات کو پڑھیں گے۔ بی اے اردو سیمسٹر 3 MJC 3 سے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ VVI لانگ کوشچن ہے، طویل سوالات کے جوابات ہیں۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ تعارف اور ابتدائی زندگی۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کے ان میاں ناز ادیبوں اور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اردو نثر اور نظم دونوں کو کئی نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ آپ کی پیدائش 1837 میں پانی پت کے انصاری محلے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا اور حالی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ کم عمری میں ہی آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی اور بہنوں کی زیر نگرانی میں ہوئی۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ حالی نے اپنی زندگی میں بے شمار تکالیف کا سامنا کیا، لیکن علم کی جستجو نے انہیں اردو ادب کا ایک روشن ستارہ بنا دیا۔ دیکھیں نام الطاف حسین حالی، تخلص حالی، پیدائش جو ہے 1837، مقام انصاری محلہ پانی پت، والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ تعلیم اور شادی۔ خاندان کے اصرار پر 1854 میں محض 17 سال کی برس میں آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی شادی اسلام النساء بیگم سے کر دی گئی۔ حالی اس کم عمری کی شادی اور گھریلو ذمہ داریوں کے حق میں نہیں تھی، اس لیے علم حاصل کرنے کے بے پناہ شوق میں وہ 1855 میں اپنی اہلیہ کو پانی پت چھوڑ کر خاموشی سے دلی چلے آئے۔ دلی میں حصول علم۔ دلی پہنچ کر مولانا حالی نے نامور علماء سے استفادہ کیا۔ انہوں نے مولوی نوازش علی سے عربی زبان و ادب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے صرف و نحو اور منطق کی کتابیں بھی پڑھیں۔ یہ دور ان کی ذہنی اور فکری نشو و نما کا دور تھا، جس نے انہیں ایک ممتاز عالم اور مفکر بننے میں مدد فراہم کی۔ ناظرین، خواجہ الطاف حسین حالی بیک وقت ایک نقاد، سوانح نگار، تبصرہ نگار، تنقید نگار تھے۔ حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی اردو کی اولین سوانحی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ آئیے آگے دیکھیں۔ ملازمت اور تحریک سر سید سے وابستگی۔ دلی میں 2 سال گزارنے کے بعد وہ واپس آئیں اور حصار میں ڈپٹی مجسٹریٹ کے دفتر میں معمولی تنخواہ پر ملازمت اختیار کی۔ 1857 کے ہنگاموں کے باعث واپس پانی پت چلے گئے، جہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات ہوئی، جو خود ایک ممتاز عالم اور شاعر تھے۔ اس کے بعد لاہور کا قیام۔ لاہور میں گورنمنٹ بک ڈپو میں 4 سال تک کام کیا، جہاں انہیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی گئی کتابوں کی درستگی اور تصحیح کا کام سونپا گیا، جس سے آپ مغربی خیالات اور ادب سے بخوبی واقف ہوئے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ سر سید احمد خان سے کس طرح ملاقات ہوئی۔ تو حالی نے سر سید سے ملاقات ہونے کے بعد بہت سارے خدمات کو انجام دی اور اردو نثر کی بالخصوص بے پناہ خدمت کی۔ پہلے یہاں دیکھ لیں، دلی واپسی اور سر سید لاہور سے واپس دلی آ کر
اینگلو عربک کالج میں عربی نثر کے استاد مقرر ہوئے۔ یہاں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ یہاں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی، جن کی اصلاحی تحریک سے وہ بے حد متاثر ہوئے اور ان کی تحریک میں شامل ہو کر اردو ادب کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آئے ناظرین، ادبی خدمات، نثر اور سوانح نگاری۔ باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز اردو ادب میں باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز مولانا حالی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے مبالغہ آرائی سے گریز کرتے ہوئے حقائق پر مبنی سوانح عمریاں تحریر کی۔ انہوں نے 3 سوانح عمریاں تحریر کی۔ ایک ہے حیات جاوید۔ حیات جاوید میں انہوں نے سر سید احمد خان کے سوانح عمری کو لکھا ہے، اور اسی کے متعلق شبلی رحمانی نے کہا کہ حیات جاوید جو ہے سر سید احمد خان کی مکمل کیا ہے، مداحی ہے، یعنی صرف اور صرف تعریف کی گئی۔ اس کے بعد ہے یادگار غالب، جس میں انہوں نے اپنے استاد مرزا غالب کی سوانح عمریاں لکھی۔ اس کے بعد ایک آتی ہے کتاب، وہ ہے حیات سعدی، یعنی فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی کی سوانح عمری لکھی، اور ان کتاب کو لکھ کر کے اردو کے باقاعدہ اولین سوانح نگار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کی سوانح عمریاں میں حیات سعدی، جو کہ 1886 کو خاص اہمیت حاصل ہے، جو مشہور فارسی شاعر شیخ سعدی کی زندگی پر لکھی گئی ایک شاہکار کتاب ہے، جسے مکمل کرنے میں 6 سال لگ گئے۔ اس کے بعد نثر کے اندر ہے مجالس النساء کی اہمیت۔ ان کی ایک اور مشہور تصانیف مجالس النساء، جس کا تعلق ناول سے ہے، 1874 میں جو کہتے شائع ہوئی، جو متوسط طبقے کی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر لکھی گئی ایک نثری کتاب ہے، لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی افادیت کے پیش نظر اس وقت کے وائس رائے لارڈ نارتھ بروک نے حالی کو 400 روپے انعام دیے۔ کتنے انعام دیے تھے؟ 400 روپے انعام بھی دیا تھا۔ حالی کی نثر انتہائی سادہ، سلیس اور با مقصد ہے۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں ادبی خدمات، شاعری اور مسدس حالی۔ اگر حالی کی نظم نگاری کی بات کی جائے تو حالی کی شاعری کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ جدا گانا ہوتے ہیں۔ انہوں نے غزل بھی کہی اور غزل گو شاعر کی حیثیت سے نام بھی کمایا، لیکن اردو میں جدید نظم گوئی کا آغاز حالی سے ہوتا ہے، حالی کی شاعری سے ہوتا ہے۔ ان کی نظموں میں فکر و فلسفہ یعنی کی گہرائی نہیں، بلکہ جذبات و احساسات کی فراوانی ہوتی ہے۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں ادبی خدمات میں ہے شاعری اور مسدس حالی۔ مسدس حالی یعنی مدعو جزر اسلام اس کا دوسرا نام ہے۔ حالی نے اردو شاعری کی روایتی گل و بلبل کے قصوں سے نکال کر قومی اور اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ گل و بلبل مطلب کہتے عشق و معشوق کے قصے کہانیاں سے نکال کر انہوں نے اصل مقصد ہے قوم کی اصلاح، فلاح و بہبودی کی طرف استعمال کیا۔ 1879 میں سر سید احمد خان کی خاص فرمائش پر آپ نے ایک طویل نظم لکھی جسے مسدس حالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کی عروج و زوال کی داستان کو انتہائی پردرد اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ یعنی اگر سوال کیا جائے کہ مسدس حالی میں کیا بیان کیا ہے تو مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ خود سر سید نے اس عظیم نظم کو اپنی نجات کا ذریعہ قرار دیا، یعنی سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی گئی، اس لیے سر سید احمد خان نے اپنی نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے وجود میں آنے میں سر سید احمد خان کا بھی ہاتھ ہے۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں ایک اور نظم ہے مناجات بیوہ،
1886 میں حالی نے مناجات بیوہ کے نام سے ایک انتہائی دردناک نظم لکھی، جس میں ایک بیوہ عورت خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس نظم میں جذبات نگاری کا اعلیٰ نمونہ ملتا ہے اور اسے مہاتما گاندھی نے بھی بے حد پسند کیا ہے۔ کسے؟ مناجات بیوہ کو۔ اب نثر کے اندر حالی کے تنقید کو دیکھیں گے۔ اردو تنقید کا آغاز مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے، اسے دیکھیں۔ مقدمہ شعر و شاعری، اردو تنقید کا آغاز۔ اردو ادب میں حالی کو جدید تنقید نگاری کا امام مانا جاتا ہے۔ ان کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے، جس کے پہلے حصے میں شاعری کے اصول اور دوسرے حصے میں تنقید کی جائے پیش کیے تنقید کی جگہ پیش کیے گئے ہیں، یعنی عملی تنقید۔ شاعری کے لیے 3 لازمی شرط انہوں نے قرار دیا۔ پہلا ہے تخیل۔ تخیل مطلب خیال کے اندر بات آنا، امیجنیشن۔ شاعر کا تخیل بلند اور وسیع ہونا چاہیے۔ 2 ہے مطالعہ کائنات، اسٹڈی آف یونیورس۔ شاعری کا دنیا اور انسانی نفسیات کا مشاہدہ گہرا ہو۔ تفصح الفاظ، یعنی سلیکشن آف ورڈز، مناسب اور موزوں ترین الفاظ کا چناؤ۔ اعلیٰ شاعری کی 3 خوبیاں بیان کی۔ پہلے کیا ہو؟ سادگی ہو، اس کے اندر جوش ہو، پھر اصلیت ہو۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی، ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر یہ نوٹس پسند آ رہے ہوں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ حالی کی نثر و نظم کی نمایاں خصوصیت۔ شاعری کی خصوصیت: حالی کی شاعری میں سادگی، حقیقت نگاری اور مقصدیت کا عنصر نمایاں ہے۔ یعنی حالی سے پہلے جو شاعری ہوا کرتی تھی، جہاں عشق و معشوق کی باتیں، مبالغہ آرائی اور بہت ساری پیچیدہ باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن حالی نے ایک دم سادگی اور حقیقت سے قریب تر، جو کہ مقصد کے مطابق ہو، انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا۔ انہوں نے غزل کی روایتوں اور فرسودہ خیالات سے پاک کیا۔ انہوں نے اردو غزل کو روایتی اور فرسودہ خیالات سے پاک کیا اور نظم کو قومی بیداری کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری میں معاشرے کی اصلاح کا درد مندانہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس نے اردو غزل کو ایک صحت مند بنیاد فراہم کی۔ نثر کی خصوصیت کی بات کی جائے، حالی کی نثر نگاری بھی ان کی شاعری کی طرح الجھاؤ سے پاک ہے۔ انہوں نے رنگین اور مقفع نثر کے بجائے، یہ نثر کے بجائے سلیس، سادہ اور مدعا بیان کرنے والی نثر کو رواج دیا۔ ان سوانح نگاری اور تنقید میں غیر جانبدارانہ اور سائنسی انداز پایا جاتا ہے۔ ان کی سوانح نگاری کے اور تنقید میں کیا ہے؟ غیر جانبدارانہ اور سائنسی انداز پایا جاتا ہے۔ مشہور نقاد کریم الدین احمد کے بقول حالی کی تحریر میں خیالات، محدود نظر اور صفائی پائی جاتی ہیں۔ آئے ناظرین اب مکمل جائزہ لیں۔ دیکھیں کہ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کے عظیم اور ہمہ گیر شخصیت ہیں، جنہوں نے ایک ہی وقت میں مصلح، شاعر، سوانح نگار، نقاد کی حیثیت سے لازوال نقوش چھوڑے۔ انہوں نے سرسید تحریک کے مقاصد کو اپنی تحریروں کے ذریعے عوام تک پہنچایا اور اردو ادب کی زندگی کی حقیقی سے جوڑا، یعنی اردو ادب کو زندگی کے حقیقت سے جوڑا۔ مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری جیسی تصانیف اردو ادب کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ حالی نے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور اردو زبان کو وسادہ اور وقار بخشا، جس کی بدولت آج کے طلبہ، محققین ان کی عظیم ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی حیات مسلسل جد و جہد، علم دوستی کی ایک روشن مثال ہیں۔ ناظرین، حالی نثر اور شاعری سے یہ اردو ادب کا چمکتا ہوا ستارہ آخر کار پانی پت میں 1914 کو راہیے
ملک عدم ہوئے، راہی ملک عدم ہوئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اگر سوال آ جائے کہ الطاف حسین حالی کا انتقال کب ہوا، اگر یہ سوال آ جائے کہ حالی کا انتقال کب ہوا تو 1914 میں، کہاں؟ پانی پت میں، پانی پت میں۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آ رہی، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان طلبہ و طالبات کو جو BA 3rd سیمسٹر میں ہیں، MJC 3rd یا 4th کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ویڈیو پہنچائیں اور یہ قاسمی ویژن YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔